جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو اس وقت آپ سے پہلے صرف 39 افراد ایسے تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا. آپ کا نمبر 40واں ہے. 40واں نمبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا. انہوں نے ایمان لا کر اسلام میں 40 کا عدد پورا فرمایا, مسلمانوں کے 40 کا عدد. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے متعلق کئی واقعات ہیں. مشہور و معروف تو ایک ہی ہے کہ آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی اپنے گھر میں تلاوت فرما رہے تھے. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی نیت سے تلوار لے کر آئے تھے, مگر اس کے علاوہ چند واقعات اور بھی ایسے ہیں جو آپ کے ایمان لانے کا سبب بنے, جو آپ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کا سبب بنے. آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے وہ خانہ کعبہ میں تشریف لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ بری نیت لے کر آئے تھے, کچھ گفتگو کرنا چاہتے تھے, بے ادبی کرنا چاہتے تھے, مگر جب مسجد حرام میں پہنچے, خانہ کعبہ میں پہنچے تو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہو گئے, قرآن کی تلاوت سنی, دل پہ اثر کرنے لگی تو کہنے لگے کہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں. شاعری سے جن لوگوں کو لگاؤ ہے, جو لوگ تھوڑا بہت شاعری کا ذوق رکھتے ہیں, تو وہ خوب جانتے ہیں کہ عام گفتگو کی جائے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے, اور کسی شعری انداز میں کوئی گفتگو کی جائے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے تھے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں اور دل پر اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے. آپ فرماتے ہیں لوگ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ شاعر ہیں. اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی, وما هو بقول شاعر, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک پڑے, یہ تو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ شاعر ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاعر نہیں ہے. پھر خیال آیا کہ اچھا یہ کائن ہوں گے جو دلوں کے حال جان لیتے ہیں. اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی, وما هو بقول کاہن قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تذکرون, یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے, تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دل پہ بڑا اثر ہوا کہ جو دل میں سوچتا ہوں وہ زبان سے نکلتا ہے, یہ کیا ماجرا ہے. اس چیز نے بھی آپ کے دل میں حضور کی اور اسلام کی محبت پیدا فرما دی تھی. ابو جہل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اعلان کیا کہ جو انہیں شہید کرے گا میں اسے 100 اونٹ اور 40,000 درہم دوں گا. 40,000 درہم دوں گا اور 100 اونٹ دوں گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو تلوار لے کر چل پڑے. چلتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بچڑا ذبح کرنا چاہتے ہیں. بچڑا ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے تو بچڑے کے منہ سے آواز نکلی کہ لوگوں, شہر مکہ میں ایک شخص ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت کی دعوت دے رہا ہے. آپ یہ سن کر بڑے حیران ہوئے کہ بچڑے کے منہ سے یہ آواز. وہاں سے آگے چل پڑے تو ایک بکری کو کچھ کہتے ہوئے سنا. اس کے پاس بھی غیبی آواز آئی جو کچھ اشعار پڑھ رہا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی شہادت دے رہا تھا. یہ سن کر بڑے حیران ہوئے. چلتے چلتے ایک بت کے پاس سے گزرے جس کا نام دمار تھا. بت کے پاس پہنچے تو انہوں نے بت کے پاس سے آواز سنی, کوئی آواز دے رہا تھا, یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ. بلکہ آپ خانہ کعبہ میں موجود تھے, وہاں کسی نے لا کے بچڑا ذبح کیا تو بچڑا ذبح ہوتے ہی ایک زوردار چیخ کی آواز آئی, سارے لوگ بھاگ گئے. آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا رہا اور میں نے یہ سنا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے, یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ. اے مرد, ایک شخص ہے جو فصاحت و بلاغت میں یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ باتیں تھیں جو بار بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دل پہ اثر کر رہی تھی. جب بہن کے گھر پہنچے دروازے پہ دستک دی تو انہوں نے دیر سے دروازہ کھولا. آپ تیش میں تھے, چونکہ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے. دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھلا تو بڑے جوش میں جلال میں اندر گئے. بہن سے پوچھا کیا ماجرا ہے, تم لوگ کیا کر رہے تھے, کیا پڑھ رہے تھے, یہ کیسی آواز آ رہی تھی. پہلے تو انہوں نے انکار کیا, مگر عمر بن خطاب کافی جلال میں تھے.
جوانی کا عالم ہے، 30-31 سال کی عمر ہے، جوانی کا خون ہے، بڑے جوش میں ہے، بڑے جلال میں ہے. اور عمر بن خطاب تو ویسے ہی نسب میں بھی عالی تھے اور اپنے مقام اور مرتبے میں بھی عالی تھے. آل مکہ نے آپ کو سفارتکاری کے منصب پر فائز کر رکھا تھا، سفارتکاری کے منصب پہ. اور نسب کے لحاظ سے 9ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے مل جاتا ہے. نسب کے لحاظ سے بھی عالی تھے، اخلاق و کردار کے لحاظ سے بھی عالی تھے. اور اس وقت مکہ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، روایات میں آتا ہے صرف 13 افراد ایسے تھے مکہ میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، باقی کسی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. ان 13 افراد میں عمر بن خطاب بھی تھے. اللہ اکبر. ان 13 افراد میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اللہ. بہن کے گھر پہنچے، دروازہ کھولا، کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن اور بہنوئی دونوں گھبرا گئے، قرآن کریم کے اوراق جو تھے چھپا دیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں ہیں، بہنوئی کو پکڑ لیا، مارنا شروع کیا. بہن نے آگے بڑھ کر بچایا، بہن کو بھی تھپڑ دے مارا. بہن اور بہنوئی دونوں کو لہو لہان کر دیا. بہن نے چیخ کر کہا، چلا کر کہا، عمر تم اگر ہماری جان بھی لے لو ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. عمر بن خطاب نے کہا کہ جو لوگ اسلام کی خاطر جان دینے کے درپے ہیں، میں پوچھ تو لوں، دیکھ تو لوں کہ وہ چیز کیا ہے. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے تو دکھاؤ. بہن نے کہا تم نہا دھو کر غسل کر کے پاک ہو کے آؤ، ناپاکی کے عالم میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر کے تیار ہوئے، قرآن کے اوراق ان کو دیے گئے. آپ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یا سورہ طٰہٰ کی آیات تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیات جو ہی پڑھنی شروع کی، قرآن ہے نا جو غور و فکر سے سوچ سمجھ سے پڑھے، قرآن اس کے دل میں ایسے اترتا ہے کہ پھر نکلتا نہیں ہے. سمجھ کے پڑھے نا، غور سے پڑھے، فکر سے پڑھے. ہم تو محض تلاوت کرتے ہیں، صرف الفاظ پڑھتے ہیں، باقی پتہ نہیں قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. قرآن ہم سے مخاطب ہوتا ہے، ہمیں زندگی جینے کے سلیقے سکھا رہا ہوتا ہے، مگر افسوس کہ ہمیں اس کی زبان ہی سمجھ نہیں آتی. اور اگر کوئی سمجھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو ہم اس کے پاس ہی نہیں بیٹھتے. تو قرآن کی باتیں ہمیں سمجھ کیسے آئیں؟ عمر بن خطاب کی زبان عربی تھی، قرآن عربی میں نازل ہوا تھا. عمر بن خطاب نے جب اسے سمجھ کر پڑھنا شروع کیا تو عمر بن خطاب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جس اسلام سے بھاگ رہے تھے، قرآن پڑھتے ہی عمر بن خطاب نے کہا مجھے اسی اسلام کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اللہ. فرمایا مجھے محمد عربی کے پاس لے چلو، میں کلمہ پڑھتا ہوں. قرآن سمجھ کے پڑھیں تو کفر سے اسلام یوں نصیب ہوتا ہے، جہالت سے روشنی یوں مل جاتی ہے. پڑھیں تو صحیح بھائی، پڑھیں تو صحیح اسے غور و فکر سے. افلا یتدبرون القرآن، قرآن بار بار کہتا ہے تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ قرآن غور و فکر کرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے، اس لیے وہ بار بار پکار کر کہتا ہے تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر کرو گے تو ہدایت ملے گی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دروازے پہ تو عمر آیا ہے، ننگی تلوار لے کے آیا ہے. غالباً کوئی دوسرے صحابی تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، فرمایا اندر آنے دو. صدیق اکبر نے فرمایا آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو اچھا ہے، اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اتار دیں گے. اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دروازہ کھلتا ہے. عمر بن خطاب والہانہ انداز میں آگے بڑھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے ہیں. عمر بن خطاب کو پکڑ کے اپنے قریب کھینچتے ہیں اور کھینچ کے فرماتے ہیں اے عمر تم کب اسلام قبول کرو گے؟ عمر بن خطاب فرماتے ہیں آقا کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان کر دیجئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اسی وقت کلمہ پڑھا اور ایمان قبول کر لیا.